السلام علیکم دوستو، آج میں بتاؤں گا آپ کو کہ کرونا وائرس کیا ہے اور اس کا نام کرونا وائرس کیوں رکھا گیا ہے اور یہ چین سے پاکستان کیسے پہنچا۔ تو سب سے پہلے ہم کرونا وائرس کی ہسٹری کی طرف آتے ہیں۔ چین کے علاقے ووہان میں ایک سی فوڈ مارکیٹ ہے جہاں پر مچھلیاں وغیرہ اور سی کے اندر جو جانور ہوتے ہیں ان کو بیچا جاتا ہے، جہاں روز ہزاروں افراد اپنی من پسند سمندری خوراک خریدنے آتے ہیں۔ 1 دسمبر 2019 کو اس مارکیٹ سے گھر واپس آنے والا ایک شخص شدید بیمار ہو گیا، جس کی رپورٹ ووہان کے ہاسپٹل میں کی گئی۔ شروع میں اس شخص کی بیماری کو نمونہ سمجھ کر علاج کیا گیا، مگر طبیعت زیادہ بگڑنے پر جب تحقیقات کی گئی تو طبی ماہرین چونک گئے، کیونکہ یہ وائرس کی ایک نئی قسم کا حملہ تھا جس کے متعلق ڈاکٹروں کو زیادہ معلوم نہیں تھا۔ اس وائرس کے ارد گرد گلائکو پروٹین کے اوبار موجود ہیں، جس کی شکل یا اس کو دیکھنے میں وہ تاج نما دکھائی دیتا ہے، اسی لیے اس کو کرونا وائرس کہا گیا ہے۔ اور دیکھتے دیکھتے یہ ہولناک بیماری جو تھی چند ہی دنوں میں چین کے بیشتر علاقوں تک پھیل گئی، لیکن سب سے زیادہ متاثرہ علاقہ ووہان تھا، چونکہ یہ بیماری انسانوں سے انسانوں میں کئی واسطوں سے منتقل ہوتی ہے۔ اس لیے اس بیماری کی شدت کے پیش نظر بہت سے ممالک نے فضائی پروازیں معطل کر کے اپنے شہریوں کو چین سے نکالنے کے لیے ہنگامی اقدامات شروع کر دیے تھے، لیکن پھر بھی آج یہ کرونا وائرس چین کے علاوہ آسٹریلیا، اٹلی، جنوبی کوریا سمیت 46 ممالک سے ہوتا ہوا بالآخر پاکستان کی حدود میں قدم رکھ چکا ہے۔ کراچی اور اسلام آباد میں کرونا وائرس کا ایک کیس رپورٹ ہو چکا ہے۔ پاکستان کی گورنمنٹ نے شہروں کے ہاسپٹلوں کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ جیسا کہ میڈیا پر بتا دیا گیا ہے، کرونا وائرس سے متاثر جو لوگ پاکستان کے اندر پائے گئے ہیں ان کی تعداد 2 مریض ہیں، اور دونوں مریض ایران سے بذریعہ جہاز پاکستان پہنچے تھے۔ اب بات کرتے ہیں کہ کرونا وائرس کیسے پھیلتا ہے، اس سے حفاظت کیسے کی جا سکتی ہے، یہ کس حد تک نقصان دہ ہے۔ دوستو، دنیا بھر کے 46 ممالک میں تقریباً 82,000 افراد اس کرونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں، جس میں 30,000 صحت یاب ہو کر گھر چلے گئے ہیں، جبکہ 2800 افراد لقمہ اجل بن گئے ہیں، یعنی کہ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ یہ وائرس سانس کے ذریعے انسانی جسم میں داخل ہو کر قوت مدافعت پر حملہ کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مرنے والوں میں 80% ایسے افراد ہیں جو عمر میں 60 سال کے قریب ہیں، یعنی ان میں قوت مدافعت بہت کم ہے۔ ایسے افراد اس کا فوراً شکار ہو جاتے ہیں۔ کرونا وائرس کے حملے سے متاثرہ افراد میں 2 ہفتے تک یہ علامات ظاہر ہو جاتی ہیں۔ اس کا شکار افراد نزلہ، زکام، سر درد، تھکن، تیز بخار، کھانسی اور سانس لینے میں مشکلات کی شکایت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جس وجہ سے انہیں نمونیا کی علامات سمجھ کر نارمل ٹریٹ کیا جاتا ہے، اور درست علاج نہ ہونے کی وجہ سے مریض کی جان بچ نہیں پاتی اور مریض کی یہ جان لے جاتا ہے۔ طبی ماہرین تو یہ کہتے ہیں کہ کرونا وائرس مریض کے کھانسنے کی وجہ سے ہوا میں کچھ دیر کے لیے رہتا ہے، جبکہ برتنوں کو چھونے کی صورت میں برتنوں پر 9 دن تک موجود رہتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیماری میل جول سے پھیلتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس بیماری کے منظر عام پر آنے پر چین، اٹلی اور جنوبی کوریا نے متاثرہ علاقوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی تھی۔ اس وائرس سے بچنے کے لیے ضروری تدابیر یہ ہے کہ ہاتھوں کو بار بار دھویا جائے، باوضو رہا جائے، ناک اور منہ میں پانی ڈالا جائے، بھیڑ والی جگہوں پر جانے سے گریز کیا جائے، پالتو جانوروں سے دور رہنا چاہیے، اینٹی بائیوٹک میڈیسن جو ہے ان کا استعمال نہ کیا جائے، پانی ابال کر پیا جائے، سرجیکل ماسک کا استعمال کیا جائے۔ یاد رکھیں کہ یہ جو نارمل ماسک ہم خریدتے ہیں 3-4 روپے میں، وہ کرونا وائرس سے ہمیں نہیں بچا سکتا، اس لیے وہ نارمل ماسک کو میڈیکل سٹور سے بہت مہنگا خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ اس کو گھر پر بھی بنا سکتے ہیں۔ سرجیکل ماسک اتارنے کے بعد ہاتھ صابن یا جراثیم کش جو محلول ہوتے ہیں ان سے ضرور دھوئیں۔ دوستو، جہاں ایک جانب اس وائرس کے باعث چین، آسٹریلیا معیشت کو اربوں ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے، تو وہیں سازشی تھیوریز پھیلانے والوں نے یہ کہا ہے کہ اس وائرس کو خود بنایا گیا ہے، اس کے بعد چین میں پھیلایا گیا ہے، کیونکہ چین دنیا بھر میں بہت زیادہ ترقی کر رہا تھا اور اسے چین کی ابھرتی ہوئی معیشت کے خلاف استعمال کیا گیا ہے۔ یہ جان لیوا وائرس چمگادڑ کے ذریعے چین بھر میں پھیلے گا، کیونکہ چمگادڑیں بہت طویل سفر کرنے کی اہلیت رکھتی ہیں۔
دوستو آخر پر میں کہنا چاہوں گا کہ ہم اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے تو نہیں پلاتے، لیکن کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے مغرب کی بنائی ہوئی ہر ویکسین استعمال کرنے کو تیار ہیں۔ ہم آج پولیو وائرس کی بجائے کرونا وائرس سے ڈر رہے ہیں، جس کا متاثرہ مریض خود بخود ٹھیک بھی ہو جاتا ہے۔ ہمیں اپنے حلقۂ احباب میں یہ فکر پھیلانے کی ضرورت ہے کہ کرونا وائرس کے فوبیا سے نکل کر پولیو سے لڑا جائے، بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائے تاکہ اس لا علاج وائرس کا سدِ باب ہو سکے جو صرف پاکستان اور افغانستان میں رہ گیا ہے۔ دوستو دوسرے چینل کی طرح میں شروع میں نہیں کہتا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، لیکن ابھی آپ نے ویڈیو مکمل طور پر دیکھ لی ہے۔ اگر پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔